إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. کل ہم نے بسم اللہ کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھیں اور یہ عرض کیا تھا کہ کچھ فقہا جو مکہ بصرہ شام کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر صورت کی ایک آیت نہیں ہے بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مدینے اور کوفے کے فقہا کہ یہ ہر صورت کی ایک آیت ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے ہر صورت کے شروع میں یہ آیت نہ پڑھی گویا اس نے 114 آیتیں قرآن کی نہیں پڑھی. قرآن ختم کیا لیکن 114 آیتیں رہ گئیں، ہر صورت کے شروع میں ہے. وہ یہ کہتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر صورت کی آیت نہیں ہے وہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ ایک آیت مستقل یہ ضرور ہے قرآن کی. چنانچہ ختم قرآن میں وہ جب قرآن ختم کرتے ہیں تو کسی ایک صورت کے شروع میں لازماً پڑھتے ہیں بجہری آواز. یہ بحث تو کل انشاءاللہ ہو گئی تھی. اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کی ایک روایت ہے تفصیلی مسلم میں. اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر صورت کی آیت نہیں ہے بلکہ سورہ فاتحہ کی بھی آیت نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے آغاز میں لکھی ہوئی ہے، اور سورت پڑھتے وقت اس کا پڑھنا ضروری ہے. سبھی لوگ پڑھتے ہیں، سب کے نزدیک سنت ہے اس کا پڑھنا. البتہ دوسرا کوئی کام آپ کریں تو بسم اللہ سے کریں. کوئی بھی دنیا کا کام کریں، پانی پئیں، کھانا کھائیں، کسی سے بات کریں، کسی کو دعا دیں، کسی سے رخصت ہوں، کوئی کام شروع کریں، کوئی نیا کام کریں، بسم اللہ ضرور پڑھیں. حد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چراغ بجھاؤ تب بھی بسم اللہ پڑھ کے بجھاؤ، دروازہ بند کرو تب بھی بسم اللہ پڑھ کے بند کرو. عادت ڈالو بسم اللہ پڑھنے کی. اس عادت کا فائدہ یہ میں نے کل بتایا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کہ اگر بسم اللہ پڑھنے کی عادت ہو جائے اور آدمی کوئی کام بغیر بسم اللہ پڑھے نہ کرے، عادت اتنی پڑ جائے تو آدمی گناہوں سے بچ جائے گا. اس لیے آدمی کتنا بھی بے وقوف ہو، کتنا بھی بے عمل ہو، کتنا بھی گستاخ ہو، وہ یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ بسم اللہ کر کے چوری کرے، بسم اللہ کر کے کسی کو گالی دے. یہ نہیں کر سکتا. اس لیے جب عادت پڑ جائے گی تو بہت سے گناہوں سے، بہت سی غلطیوں سے، بہت سی معصیتوں سے انسان خود بخود بچ جائے گا. اس لیے اس کی عادت ڈال لینی چاہیے کہ ہر کام ہم کریں تو بسم اللہ سے کریں. یہ بات یہاں ختم ہو گئی. اب سورہ فاتحہ کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ فاتحہ میں کل 7 آیتیں ہیں. جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس کی ایک آیت بسم اللہ بھی ہے تو وہ تو 6 آیتیں سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ الگ ہے اور سورہ فاتحہ 7 آیت کی ہے تو وہ 7 آیتیں سورہ فاتحہ میں مانتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم پر ایک آیت مانتے ہیں وہ، حالانکہ وہاں 5 کا ہندسہ بنا ہوا ہوگا، آیت گول بنی ہوئی نہیں ہے، لیکن وہ آیت مانتے ہیں اسے.
اس طرح 7 آیتیں سارے کے نزدیک ہیں سورہ فاتحہ کی، بسم اللہ ملا کے کریں یا بسم اللہ کے بغیر کریں۔ اس سورت کی اہمیت یہ ہے پورے قرآن میں کہ اس سورت سے قرآن کا آغاز ہوا ہے، ابتدا ہے یہ اس کی۔ دوسری اہمیت اس کی یہ ہے کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے۔ پورے قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نماز بھی اسی سے شروع ہوتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے نماز شروع ہوگی۔ اس کے بغیر ایک اور بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو نماز ہوگی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ اختلاف چل رہا ہے کہ سری نمازوں میں بھی اور جہری نمازوں میں بھی مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ دہراتا ہے۔ چنانچہ یہ شافعی، مالکی وغیرہ جو لوگ ہیں حنبلی، یہ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ کے خاموش رہتے ہیں تھوڑی دیر تاکہ مقتدی پڑھ لیں سورہ فاتحہ۔ تو بہرحال یہ بھی خوبی ہے اس سورت کی کہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور ایک بات ہے، خوبی کی بات اور ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلے قرآن کی پوری سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، یہ بھی خوبی ہے۔ اور ابتدائی دور میں جو خفیہ دعوت ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنانے کے بعد 3 سال تک خفیہ دعوت ہوتی رہی، علی الاعلان دعوت نہیں ہوئی، خفیہ دعوت، ایک آدمی کو بات پہنچتی رہی اور لوگ ایمان لاتے رہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ روئے زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی جو شخصیت ہے وہ مرد نہیں ہے، وہ ایک عورت ہے، ہماری ماں ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ فوقیت، یہ عظمت بھی خواتین کو حاصل ہے کہ سب سے بھی پہلے ایمان جو لائیں وہ خدیجہ الکبریٰ لائیں۔ اور یہ بھی فوقیت حاصل ہے خواتین کو کہ دور رسالت میں صحابہ کی موجودگی میں دین کا سب سے زیادہ علم کسی کو تھا تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی فوقیت ان کو حاصل ہے۔ اور یہ فوقیت بھی حاصل ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلی شہادت اور سب سے پہلے جو خون دیا ہے اسلام کی راہ میں وہ بھی کسی مرد نے نہیں دیا ہے، وہ بھی ایک خاتون نے دیا ہے۔ کیا نام تھا ان کا؟ جی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال یہ تو ضمنی بات تھی، کہنا یہ ہے کہ اس سورہ فاتحہ کے فضائل میں سے یہ فضیلتیں ہیں اس کی، اسی لیے نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اور دن میں ہم 40-45 رکعتیں تو پڑھتے ہیں، تو 30-35 مرتبہ 40 مرتبہ یہ صورت ہم دن بھر دہراتے ہیں الحمدللہ۔ اس کی 7 آیتیں ہیں، پہلی 3 آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، بات یہاں سے شروع ہوئی الحمدللہ، ساری تعریفیں، ساری خوبیاں، سارے کمالات، ساری اچھائیاں سب اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے کچھ نہیں ہے، سب خدا کے لیے۔ سوچئے ایک بہت اچھا آرٹ یہاں لگا ہوا ہو، آپ اس کی تعریف کریں، کس کی تعریف ہوگی؟ بنانے والے کی ہوگی نا۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا پیدا کردہ ہے، جس چیز کی بھی تعریف کریں گے اللہ کی تعریف ہوگی۔ آپ فرض کیجیے انسان کی تعریف کریں کہ صاحب بڑی ذہانت ہے اس کے اندر، بڑی عقل ہے، بڑی سمجھ ہے، بڑی ترقی کی ہے اس نے،
تعریف حقیقت میں کس کی ہو رہی ہے؟ بنانے والے کی. خدا نے پیدا کیا اسے، خدا نے ہوش دیا، عقل دی، سمجھ دی، ذہن دیا، فہم دیا. آپ کسی پہاڑی منظر کی تعریف کریں، کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. الحمدللہ ساری تعریفیں، سارے کمالات، ساری خوبیاں صرف اللہ کے لیے ہیں. اس کثرت میں وحدت ہے، اللہ واحد ہے. توحید کی تعریف ہے کہ ایک ہی ہے پیدا کرنے والا، اس کے سوا کسی نے کوئی نہیں پیدا کیا. آدمی اگر اپنی ذات پر غور کرے، تنہائی میں اپنی ذات پر غور کرے، تو اس کے دل سے صدا نکلے گی کہ اللہ بس تو ہی ہے، سارا کمال تیرا ہی ہے. آپ کبھی رات میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تنہائی ہو، غور کیجئے اپنے وجود پر. اگر اللہ نے آپ کو کیڑا بنایا ہوتا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. سوچئے، اگر جانور بنایا ہوتا تو آپ کیا کر لیتے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے. کرم ہی کرم ہے اس کا، عنایت ہی عنایت ہے، نوازش ہی نوازش ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بھی صحت مند بنایا. فرض کیجئے آنکھیں نہ دیتا، تھا کوئی دینے والا؟ بولتی بند کر دیتا، گونگا بنا دیتا، کوئی بولتی دینے والا تھا؟ کوئی سماعت آپ کی چھین لیتا اللہ تعالیٰ؟ نہیں دیتا. اپاہج بنا دیتا، ٹانگیں نہ ہوتی. کرم ہی کرم ہے اس کا. تو جب کبھی آپ اللہ کے بارے میں غور کریں گے تو شکر کا جذبہ نکلے گا. الحمد کے معنی شکر ہے اللہ کا، ساری شکر گزاریاں اسی کے لیے ہیں. وہ نہ دیتا کچھ نہیں مل سکتا تھا، سب کچھ دیا ہے اسی نے. اس لیے جتنی تعریفیں بھی کریں گے آپ، زمین کی کریں، آسمان کی کریں، سورج کی کریں، چاند کی کریں، سمندر کی کریں، خشکی کی کریں، انسان کی عقل کی کریں، انسان کی خوبیوں کی کریں، جس کی بھی تعریف آپ کریں گے اصلاً تعریف ہوگی وہ اللہ. تو جب تک سب کی نفی نہ کر دیں ہم، اس میں سب کی نفی ہو گئی، سب کی نفی نہ کر دیں. اللہ ایک ہے، وہی خوبیوں کا مالک ہے، سارے کمالات اسی کے پاس ہیں، سب کچھ اسی نے دیا ہے، سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے. لیکن شیطان بہت ذہین ہے. جب ایک مقرر، ایک قاری الحمدللہ پڑھتا ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، کہتا تو یہ ہے کہ بھئی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. وہی چپکے سے شیطان آ کے کہتا ہے کہ تم بھی تو بہت اچھا پڑھ رہے ہو یار، کتنی اچھی تقریر کر رہے ہو. جب تک اپنی ذات کی بھی نفی نہ کرے آدمی، توحید کی مکمل تکمیل نہیں ہوگی. میں کچھ نہیں ہوں. اگر اللہ مجھے بولنا بند کر دے تو کوئی دینے والا نہیں. آواز نہ دے مجھے تو کوئی آواز دینے والا نہیں. سب کچھ اللہ ہی کے قبضے میں. اپنی بھی نفی کرے، دنیا کی بھی نفی کرے، معبود تمام معبودان باطل کی بھی نفی کرے، بندوں کی بھی نفی کرے، کسی بندے کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے. ہر ایک کا انکار ہے. توحید کامل ہے یہ، شکر گزاری اللہ کی. اور یہ بات یاد رکھیے کہ شکر ہوگا تو ایمان آئے گا، ناشکری ہوگی تو کفر آئے گا. اس لیے جو نوالا بھی منہ میں دیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تو نے کتنی انسانوں کی مدد سے یہ ایک نوالا میرے لیے بنایا ہے کہ میں آرام سے کھا رہا ہوں. ایک نوالا جو آپ کے منہ تک پہنچتا ہے، کتنی چیزوں کی خدمت اس میں لگی ہوئی ہے. وہ گیہوں کس نے بویا، کس نے کاٹا، کس نے اسے گرمی پہنچائی، کس نے حرارت پہنچائی، کس نے سینچا، کس نے پانی دیا. بے شمار مخلوق، سورج، چاند، سب لگے ہوئے ہیں خدمت میں. ان تمام کی خدمت سے وہ نوالا آپ کے منہ میں پہنچتا ہے. اس سے آپ کی زندگی ہے. جس چیز سے زندگی مل رہی ہے اور وہ اللہ آپ کو دے رہا ہے، تو ہر ہر نوالے پر اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے. ہر ہر گھونٹ پر اللہ کا شکر ادا. الحمدللہ کے معنی یہی ہے کہ ہر حال میں آپ کا شکر ہے، ہر کیفیت میں آپ کا شکر ہے.
اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہوتا گھبرا جاتا ہے، ناشکری کے کلمات اس وقت بھی نہ نکلیں، اس لیے اس وقت بھی یہ سوچے کہ کتنے ایسے ہیں جن سے مجھ سے کہیں زیادہ بیماری ان کے پاس ہے. سوچے. ایک مرتبہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دمشق کی جامع مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، تو وہاں یہ لال پتھر لگے ہوئے ہیں فرش پہ، وہ گرم ہو جاتے ہیں دھوپ سے، پیر جلنے لگے. جب پیر جلے ان کے تو اندر گئے، سجدے کیے. سجدے میں بجائے اس کے کہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے اللہ سے شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ میاں تو نے مجھے موزے بھی نہیں دیے، مجھے موزے دیے ہوتے تو میرے پیر نہیں جلتے. لوگ کس کس شان سے آ رہے ہیں. تو ان کا اپنا بیان ہے کہ میں جب باہر نکلا یہ شکایتیں کرتے کرتے اللہ سے سبحان ربی الاعلیٰ کہنا بھول گیا، یہ شکایتیں کرتا رہا رکوع سجدے میں. باہر جب نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک بھیڑ جا رہی ہے، تو میں دوڑا، دیکھا میں نے جا کے تو ایک شخص کو لوگ اٹھا کے لے جا رہے تھے، اس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھیں. میں پھر واپس گیا مسجد کے اندر، سجدے میں پڑھ کے رویا، اللہ سے معافی مانگی. میں نے کہا میرے تو پیر جل رہے تھے، موزے نہیں تھے، اس کی تو ٹانگیں بھی نہیں ہیں. تو انسان اگر دیکھے اپنے آپ کو تو بہت سو سے اپنے آپ کو بہتر جانے گا، بہت سی خامیوں کے باوجود بہت سو سے اچھا سمجھے گا. اس لیے ہر حال میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے احسانات ہیں، کرم ہے، عنایت ہے، نوازش ہے، جو کچھ دیا ہے بہت دیا ہے. رب العالمین، رب کے معنی آقا، پروردگار، تربیت کرنے والا. رب کے معنی ہوتے ہیں وہ ہستی جو کسی چیز کی پرورش کرے، اس کی ضرورتیں پوری کرتا رہے یہاں تک کہ انجام کو پہنچا دے. ایک ماں اس معنی میں رب ہے اپنے بیٹے کی، اپنے بیٹی کی، کہ وہ اس کی بچپن سے پالتی ہے، تربیت کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، یہاں تک کہ اسے جوان کر دیتی ہے، پڑھا لکھاتی ہے، پڑھاتی لکھاتی ہے، سب کچھ کرتی ہے. مگر رب کا لفظ صرف اللہ کے لیے ہے. جب ہم انسان کے لیے استعمال کریں گے تو اضافت کے ساتھ رب الکعبہ، رب المال اس طرح استعمال کریں گے. رب مطلقاً استعمال کریں گے صرف اللہ کے لیے. العالمین، عالم بے شمار ہیں. ابھی جو ہمارے علم میں آ چکے ہیں وہ تو ہیں، جانوروں کا علم ہے، پرندوں کا ایک عالم ہے، فرشتوں کا ایک عالم ہے، جنات کا ایک عالم ہے، انسانوں کا عالم ہے. یہ عالم تو ہمارے علم میں آ چکے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم نے بہت سے وہ عالم پیدا کیے ہیں جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے. چنانچہ عبداللہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 80,000 عالم ہے دنیا میں، اور خلا میں پتہ نہیں کیا کیا ہے. جو اب تک سائنس نے تحقیق کی ہے وہی ہے کہ لامتناہی خلا ہے. لیکن 700 سال پہلے ہی ہمارے علامہ ابن تیمیہ نے اور امام رازی نے لکھا ہے کہ 40,000 عالم دریافت ہو چکے ہیں. اب وہ کیا کیا دریافت ہوئے ہیں اللہ جانے. بہرحال عالم کا رب نہیں ہے، عالمین کا رب ہے، عالموں کا رب ہے. وہ بہت سے عالم اس نے پیدا کیے ہیں، کچھ ہمارے علم میں ہیں، کچھ ہمارے علم میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کس طرح کی دنیایں اور ہوں. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کی تفصیل میں نے بسم اللہ میں بیان کی تھی. یہاں تک بات آئی مالک یوم الدین، اور ایک دن قیامت کا آئے گا، اس دن کی ملکیت بادشاہ صرف اللہ کی ہوگی، کسی کے پاس نہیں ہے. یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ایک دن سارے کے سارے انسان بے نقاب ہو کر حشر کے میدان میں اللہ کے حضور جمع ہوں گے. سب بے نقاب ہوں گے، ہر ایک ان کا کچا چٹا سامنے ہوگا، وہاں جمع ہوں گے. مالک یوم الدین، اس دن کا مالک ملکیت صرف اللہ کی ہوگی.
چوتھی صدی تھی ہجری. ایران میں سامانی خاندان کی بادشاہت تھی. انصر بن احمد ایک بادشاہ تھا. نیشاپور میں داخل ہوا اور اس نے وہ دن منایا جشن کا کہ تاج پوشی ہوگی، آج جشن کا دن منایا. چنانچہ آغاز یوں ہوا کہ وہ تخت پر بیٹھا تاج اوڑھ کر تخت پر بیٹھا اور ایک حافظ سے کہا، قاری سے، کہ آغاز کرو جلسے کا. محفل کا آغاز ہوا تو قاری نے جو آیتیں پڑھی وہ سناتا ہوں آپ کو، طبیعت آپ کی خوش ہو جائے گی انشاءاللہ. آغاز ہوا شاہنشاہ کے تخت پہ بیٹھ رہا ہے اور بادشاہت کا آغاز ہو رہا ہے، تاج پہنا ہوا ہے. تو جناب عالی قاری صاحب نے جو آیتیں پڑھی وہ سنیے. یومہم بارزون، اس دن کو یاد کرو جب کہ سب بے نقاب ہو کر خدا کے حضور میدان حشر میں جمع ہوں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کسی کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی اس کی، جو کچھ کیا ہے کچا چٹا لیے ہوئے پہنچ جائے. اس دن اللہ تعالی عرش پر بیٹھ کر صدا لگائے گا، کہے گا لمن الملک اليوم. تم نے بڑی بادشاہتیں جتائی تھیں، بڑی صدارتیں جتائی تھیں، بادشاہت کو نمایاں کیا تھا. لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ سناٹا ہوگا، کوئی جواب کہیں سے نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا للہ الواحد القہار. آج واحد و قہار کی بادشاہت ہے، کسی کی بادشاہت نہیں. ساری ملکیتیں، ساری بادشاہتیں ختم ہو گئیں، پانی ہو گئیں. بادشاہ جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا تاج پہنے ہوئے، جب یہ آیت اس نے سنی للہ الواحد القہار، لرزنے لگا. تخت پھینکا، تاج پھینکا ایک طرف کو، زمین سے نیچے اتر آیا، سجدے میں گر پڑا اور کہا پروردگار تو ہی بادشاہ ہے، کسی کی بادشاہت نہیں، بادشاہ تیرا ہی حق ہے. تو یہ اس دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ. دیکھیے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا الرحمن الرحیم. جتنی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ایک بات یاد رکھیے، جتنی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی سب کی بنیاد یہ دو ہیں، الرحمن الرحیم. تمام صفات کی بنیاد یہ ہے. اور اسی رحمان الرحیم کی پیداوار یہ دنیا ہے. اس کے رحم نے، اس کے رحمت کے جوش نے دنیا کو پیدا کیا. اس کو ضرورت نہیں تھی، وہ محتاج نہیں ہے آپ کا نہ مخلوق کا. اس کی رحمت نے یہ چاہا کہ آپ کو پیدا کرے، تو وہ رحمت کرے ہماری پیدائش میں اور ہم شکر نہ ادا کریں. کتنی بڑی غلط بات ہے. اس کی رحمت نے چاہا کہ ہم پیدا ہوں، دنیا پیدا ہو، دنیا وجود میں آئے. رحمت کا مظہر ہیں ہم اس کے، اور رحمت کا مظہر نافرمانی کرے، اس کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے دوسری آیت جو ہے مالک یوم الدین، تمہیں پیدا تو کیا رحمت سے اس نے، لیکن جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کا حساب ایک دن لے گا. اس کا نام ہے روز جزا، مالک یوم الدین. اس دن کا مالک وہ ہے، لازماً لے گا جز. وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا ایک آزمائش کے لیے ہے جگہ، یہ عمل کی جزا کے لیے نہیں ہے بلکہ آزمائش کے لیے ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنا انسان ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے، اسے کوئی یہ کہتا غلط کر رہا ہے؟ سوچئے، ایک شخص محنت کر رہا ہے، آپ نے ایک کام سپرد کیا دفتر میں، بس صبح سے 8 گھنٹے میں مسلسل لگا ہوا محنت کر رہا ہے. اس کی محنت کی آپ تعریف کریں گے، غلط نہیں کہیں گے. ایک مزدور کو کام پہ لگایا کہ تعمیر کر، وہ دن بھر لگا ہوا ہے، محنت سے کر رہا ہے، تعمیر کر رہا ہے.
اس میں اس کو پسینہ بھی آ رہا ہے، مصیبت بھی ہو رہی ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہے، کر رہا ہے، تعریف کریں گے نا۔ پیغمبر کو لگایا ہے کہ دعوت پہنچاؤ، اس دعوت میں جو تکلیف ہے اسے پہنچ رہی ہیں، مصیبتیں اسے آ رہی ہیں، اس پر اللہ خوش ہو رہا ہے کہ میرا بندہ کام میں لگا ہوا ہے، اجر ملنا چاہیے اسے یا نہیں؟ جو اتنی محنت کر رہا ہے اپنے کام میں تو اجر ملنا چاہیے اسے، اسی اجر کا نام ہے روز آخرت۔ یہ روز آخرت نہ ہوتا تو انصاف نہ ہوتا۔ مالک یوم الدین انصاف کے دن کا مالک ہے وہ، یہ انصاف ہوگا کہ ہر ایک کو اس کے کیا کا بدلہ مل جائے۔ ایک شخص ظلم پر ظلم کیے جا رہا ہے، بم پھینک رہا ہے، بے قصوروں کو ہزاروں کو مار دیا، اس سے پوری پوچھ گچھ نہ ہو، نا انصافی ہے۔ اس سے پوچھ گچھ ہوگی، باس پرس ہوگی، سزا ملے گی، اسے سزا دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اس روز آخرت کو پیش نظر رکھ کر اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں اور اس کے رحمان و رحیم کو پیش نظر رکھ کر اس کے شکر گزار بندے بنیں تاکہ آخرت میں کامیابی ہو۔ اب یہ باقی آیتیں انشاءاللہ کل ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔